السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب طبیعت مزاج؟ اللہ کا کرم ہے الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب پہلا سوال، جیسا کہ ہماری گفتگو ہوئی کہ آپ پاکستان شریعہ کونسل کے اس وقت امیر ہیں صوبہ سندھ کے، تو یہ پاکستان شریعہ کونسل ہے کیا؟ اس کے وجود کے جو مقاصد ہیں، اغراض ہیں، اور اب تک کی جو ان کی کارکردگی ہے، صرف کچھ ہمارے سامعین کی گوش گزار فرمائیے گا۔ سوال تو خیر آپ کا بہت اچھا ہے اور اس کے لیے وقت کی بھی کافی زیادہ ضرورت ہے۔ مختصر وقت میں اس کا احاطہ کم سے کم میں تو نہیں کر پاؤں گا، لیکن میں موٹی موٹی دو چار باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لاہور سے یہاں تشریف لائے اور میرے سے ملاقات کے لیے آپ نے کئی دنوں سے میرے سے رابطے میں تھے، لیکن وقت میں نہیں دے پا رہا تھا۔ اس کے لیے میں آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں۔ آپ ہمارے بچے ہیں، لیکن آپ کے مقاصد اور اغراض اچھے ہیں، اس لیے میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ آپ چلو کسی اچھے فکر کے لیے اتنی دور کا سفر کرتے ہیں اور شخصیات سے ملتے ہیں، جس میں سے میرے جیسے ایک آدمی کے ساتھ بھی آپ نے رابطے کی کافی کوشش کی اور اس کے اندر اللہ نے آپ کو کامیابی دی۔ مجھے خوشی ہوئی آپ سے مل کے، اور آپ کے جو اغراض ہیں، آپ کی جو نیت ہے، اس کی میں آپ کے لیے میں آپ کو داد دیتا ہوں۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے آپ کے جذبے کو دیکھ کے۔ اللہ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ بس سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ آپ نے جو پاکستان شریعت کونسل کا جو آپ نے پوچھا ہے میرے سے، اصولی طور پہ جو جمعیت علماء اسلام، میرا بھی تعلق جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ میرا تعلق ہے، اور ہماری جو ایک لیڈر ہیں گویا کہ سیاسی اعتبار سے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو مانتا ہوں، اور لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ شامل ہو۔ اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائے۔ یہ تو سیاسی کھیل ہے ایک، یعنی میدان۔ لیکن حضرت مولانا فدا الرحمان درخاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب مولانا عبداللہ درخاتی صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں اور جمعیت سے ان کا بھی تعلق تھا، لیکن چونکہ جمعیت میں کچھ ان کو کام نہ کر سکے یا کچھ عوارضات کی وجہ سے وہ اس میدان میں نہ چل سکے، تو انہوں نے پھر ایک مقصد پیش کیا کہ میں پاکستان شریعت کونسل کے نام سے ایک جماعت بنانا چاہتا ہوں، جن کا تعلق حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب مفکر اسلام سے بھی ہے۔ میرا بھی حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب سے سن 77 سے میرا ان کا تعلق ہے، جس بات کو تقریباً 50 سال یا کچھ کم و بیش ہو گئے ہوں گے۔ میں ان کی بڑی دل سے عزت کرتا ہوں علم اعتبار سے۔ وہ اس وقت جب جمعیت بنانے لگے، یعنی پاکستان شریعت کونسل، میں نے اور جاوید ابراہیم پرہچہ نے، ہم نے مخالفت کی تھی۔ ہم نے کہا بھئی یہ نئی جماعت نہ بنائیں، آپ جمعیت علماء اسلام میں رہ کے کام کریں، کوئی مقصد آپ کا احیاء دین ہے، اسلامی نظام ہے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ بجائے اس کے ایک جماعت بنائیں، آپ جمعیت علماء اسلام میں اپنا کردار ادا کریں۔ لیکن بہرحال ہماری بات مؤثر ثابت نہ ہوئی۔ پہلا اجلاس ہوا تھا انوار القرآن آدم ٹاؤن میں، جامعہ انوار القرآن، جو حضرت مولانا فدا الرحمان صاحب کا بنایا ہوا مدرسہ ہے۔ وہ بانی بھی تھے، معتمین بھی تھے، اور حضرت مولانا عبداللہ درخاتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی، اس میں بھی شامل تھا الحمدللہ۔ لیکن اس کے بعد پھر معاملہ تھوڑا سا سست ہو گیا، لیکن پھر تھوڑا سا ہوا تو پھر مری کے اندر بھور بن میں ایک جگہ ہے، وہاں پھر اجلاس ہوا، اس میں پھر مجھے دعوت دی گئی اور میں نے ادباً احتراماً اور اطاعت کرتے ہوئے میں بھی شامل ہوا۔ وہاں بھی پھر میرا مقصد یہی تھا، میں نے یہی بیان کیا کہ میں نے کہا آپ چھوڑیں، آپ جمعیت علماء اسلام میں کام کریں، مقصد اسلام کا احیاء ہے، اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنا ہے، تو اس مقصد کے لیے حضرت مولانا فدا الرحمان صاحب لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو بھی کامیابی دے، اور آپ بھی ہمارے لیے واجب الاحترام ہیں، ہمارے استاد کے بیٹے ہیں، اور ہم آپ کا احترام دل سے کرتے ہیں۔ حضرت مولانا زاہد الراشدی سے بھی ہمارے لیے واجب الاحترام دوستوں میں سے ہیں، تو ہم سب کی عزت کرتے ہیں، لیکن اغراض جو ہیں وہ آپ کے بھی وہی ہیں، جمعیت علماء اسلام کے بھی وہی ہیں۔ تو حضرت مولانا فدا الرحمان صاحب چونکہ طبیعت کے منیب تھے، نرم تھے، قدردان تھے، احترام کرنے والے تھے، ہمارے جیسے چھوٹوں کو بڑا بنانے کی عادت تھی ان کی، لیکن انہوں نے بہرحال جمعیت موجودہ جو کشمکش دیکھیں اگر صورتحال، اس حوالے سے آپ کا مشورہ، آپ کا وہ ذہن اس حوالے سے بہتری کی طرف تھا؟ میرا مقصد یہی تھا کہ ہم اتحاد سے اور اتفاق سے ہم بجائے اس کے دوسرا پلیٹ فارم بنائیں، تو ہم اسی میں لگے رہیں، تو مقصد اسی میں بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال ایک بات تھی، تو ہمارے بزرگوں نے فیصلہ کیا، ہم نے پھر اس کو مان لیا۔ پھر میرے خیال سے جنرل سیکرٹری بنایا گیا صوبہ سندھ کا، حضرت مولانا عبدالرشید انصاری صاحب تھے، ہمارے ایک دوست دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور کافی ساتھی تھے جن کا نام لینا میں سمجھتا ہوں، مولانا سیف الرحمان علیہ حیدرآباد والے، اور
ایک ہمارے صوفی عبدالحنان صاحب ہوا کرتے تھے، یہاں بلدیہ کراچی میں رہتے تھے، ہزارے کے تھے، وہ ان کا دور قریب کا رشتہ بھی تھا حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ سے، بڑے اچھے جذبے والے ساتھیوں میں سے تھے، وہ بھی تھے۔ تو خیر بہرحال بن گئی پھر تھوڑا بہت ہلکا پھلکا، اور اس کا جو مقصد، جو دستور تھا، جو مقاصد تھے حضرت مولانا فدا الرحمان درخاتی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ ٹکراؤ نہیں تھا بقول ان کے، کہ ہم ٹکراؤ نہیں چاہتے، لیکن ہم لوگوں کی ذہن سازی کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں، رغبت دلانا چاہتے ہیں، تاکہ لوگ ذاتی طور پر اپنی جسم پر تو کم سے کم اسلام نافذ کریں۔ ان کا درد دل جو تھا یہ تھا، میں جو سمجھا ہوں۔ تو بہرحال پھر ہم بھی ساتھ رہے، چلتے رہے، کئی اجلاسات کئی ہوتے رہے، اب مجھے تعداد نہیں بتا سکتا۔ ابھی تقریباً کچھ مدت ہوئی ہے، پتہ نہیں 2 سال ہوئے ہیں یا سال ہوا ہے یا 1.5 سال ہوا ہے، مفکر اسلام حضرت مولانا زید الراشدی دامت برکاتہم نے مجھے بھی اور دوستوں کے اندر بیٹھ کے میرا نام پیش کیا کہ امیر پاکستان شریعت کونسل صوبہ سندھ قاری اللہ داد ارائی کا نام انہوں نے پیش کیا، تو دوستوں نے مطلب اس کو تسلیم کیا اور میری دات رسی کی، یعنی میرے ساتھ تعاون کا یقین بھی دلایا۔ تو میں نے کہا چلے ہم نے ذہن سازی کرنی ہے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی ہے، جیسے تبلیغی جماعت دعوت دیتی ہے، ہم بھی دعوت دیں گے۔ اس وقت حضرت عمارت جو ہے نا وہ ملکی سطح پہ مولانا زید الراشد صاحب، ملکی سطح پہ جو عمارت تھی وہ تو ہمارے امیر تو تھے حضرت مولانا فدا الرحمان درخاتی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد پھر اور کچھ ساتھی بھی بنے، پھر قاضی اویس صاحب، رویس صاحب جو کشمیر کے تھے، پھر ان کو امیر کا انتخاب کیا گیا، وہ امیر بنے پورے پاکستان کے، اور اس کے بعد انہیں اپنے عوارضات، اپنی کچھ مجبوریاں، کچھ عمر کے حساب سے، کچھ مصروفیت، کچھ مشاغل کی وجہ سے انہوں نے معذرت کی۔ تو ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے ان اس جماعت کا امیر حضرت مولانا مفکر اسلام مولانا زید الراشدی صاحب کو بنایا گیا ہے، اور بہت اچھا ہوا ہے، ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ذمہ دار بھی ہیں اور اہل علم بھی ہیں، اہل زبان بھی ہیں، ہر فورم پہ گفتگو کرنے کے اللہ نے ان کے اندر صلاحیت اور کمالات بھی رکھے، ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ مروجہ جو ہے نا وہ مغربی بدعات کے خلاف جو ہے قلمی طور پہ بھی خاص قلمی طور پر بھی وہ کام کر رہے ہیں، اور ویسے زبانی کلامی بھی کام کر رہے ہیں، اور علمی میدان کے اندر بھی وہ شاہ سوار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور لمبی عمر عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے۔ باقی ہمارا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ہم جیسے تبلیغی جماعت والے دعوت دیتے ہیں نا، ہم اسلام کے نفاذ کے لیے دعوت اور اسلامی نظام کے تحت لوگوں کو اپنی زندگی ڈالنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے ہم اس میں کامیاب ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم بہت سارے لوگوں کی ذہن سازی کرتے رہتے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو مقصد جو ہے وہ یہی ہے، اور ہم الحمدللہ جیسے ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ تھا دین کی دعوت دینے کا، اسی طریقے سے ہم نے دین کی دعوت دینی ہے، اور شرک بدعات سے لوگوں سے نفرت نہیں، لوگوں سے تو محبت کرنی ہے، لیکن یہ جو طریقے ہیں جو اسلام سے ہٹ کے یا اسلام کے اندر پیمند کاری ہے، اس کے خلاف ہم ذہنی طور پہ لوگوں کو اللہ کا فضل و کرم ہے کافی کامیاب ہیں، اور اس کے اندر ہم اس کام کو کر بھی رہے ہیں، کرتے بھی رہیں گے جب تک زندہ ہیں۔ ہم اس عمل کو جاری ساری رکھنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے بس میں ہے، جتنا ہم کر سکتے ہیں، بس یہ ہمارے مقاصد ہیں۔ جماعت کا مین مقصد مغرب کے سانچے کو اسلامائزیشن کے ذریعے سے جو ہے نا وہ ڈھال بنایا جا رہا ہے، ڈھال بنایا جا رہا ہے۔ دیکھیں اب آپ دیکھیں اسلام کی ابتدا دیکھیں آپ، کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے اندر کوئی قانون نہیں بنایا، کوئی جنگی مہم نہیں چلائی، کوئی دست گریباں نہیں ہوئے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذہن سازی کی، 13 سال کوشش کی، کاوش کی، اللہ نے کامیابی دی، اور اس کے بعد لوگ چونکہ خود مسلمان ہوئے، اندرونی طور پہ ان کے اندر ایک جذبہ اسلام کا آیا، تو پھر مدینے کی ریاست جو بنی وہ آپ کے سامنے ہی ہے، اس کی تفصیل میں سمجھتا ہوں آپ کو بھی ضرورت نہیں، آپ کو بھی ضرورت نہیں۔ وقت کا کو پیش نظر رکھتے ہوئے صرف آخری سوال کرنا چاہوں گا، اکثر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر اسلام کا نفاذ ہی ضروری ہے تو اب کب تک مکی دوری رہے گا؟ ہمارے 73 سال ہو گئے ہیں، 73 سال میں ہمارا مکی دوری چلی جا رہا ہے، تو کیوں نہیں یہ مسلح طریقے سے جو ہے نا وہ کام کرنے کی جو ہے نا کی طرف راغب ہو جا سکتا؟ ہاں آپ کی بات تو صحیح ہے، لیکن میں اتفاق یوں نہیں کروں گا کہ مسلح جد و جہد اگر شروع کی جائے اس کے لیے بھی ذہن سازی ضروری ہے، جذبہ ضروری ہے، وہ چونکہ جذبہ پیدا ہو نہیں رہا، اور پاکستان جیسے بنا مقصد تو یہی تھا کہ اسلام کا نفاذ ہوگا، لیکن بقول عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ چاہتے تھے متحدہ ہندوستان رہے، اور اس کے اندر پھر ہم اسلام کے لیے کوشش کریں، اور مسلمان اس کے اندر اسلام کے نظام کو نافذ کریں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں، اب تک بھی کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، علماء دیوبند ہمارے بزرگ مولانا حسین احمد مدنی، سید عطا اللہ شاہ بخاری، دیگر حضرات جو تھے وہ پاکستان یعنی اسلام کی مخالفت نہیں کر رہے تھے، ہندوستان کو ڈیوائڈ کرنے کی، تقسیم کرنے کی مخالفت کر رہے تھے۔ اور عطا اللہ شاہ بخاری کا ایک جملہ میں کہوں گا، وہ فرمایا انہوں نے کہ ہندوستان میں مسلمان نہیں رہے گا، پاکستان میں اسلام نہیں رہے گا، یہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ تو ہمارے جو
बड़े हजरात थे, हजरत थानवी या दीगर जो हजरात थे, वो इस मकसद से वक्त के लोगों के साथ जो लीडरान थे मिल गए थे कि यहाँ इस्लाम, इस खित्ते में इस्लाम नाफिज होगा। उनका मकसद ये था। और कुछ हजरात हमारे जो थे उनकी सोच ये थी कि ये इस्लाम नाफिज नहीं करेंगे, तो नतीजा वही निकला आपके सामने। ये सन 73 या 75 साल हो गए, अभी तक इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जो लोग इख्तिदार पर हैं वो इस्लाम से खुद वाकिफ नहीं है। तो चंद अफराद हमारे हैं, हमारे लीडरान हैं, हमारी जमीयत उलमा इस्लाम ने पूरी कोशिश की है। अब ये कादियानियत का मसला जो हल हुआ है, ये क्रेडिट अल्लाह के फजल करम से उलमा देवबंद को जाता है। हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब, मौलाना अब्दुल हक साहब बकोड़ा खटक वाले, मौलाना अब्दुल हकीम साहब और दीगर हजरात जो हमारे अकाबरीन जो जमात में थे, मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह, इन लोगों ने कोशिश की तो 90 साल ये मसला हल नहीं हुआ। लेकिन हमारे उलमा ने स्टैंड लिया क्योंकि असम्बली में थे और लोगों ने उनका इंतखाब किया था। अब लोग अगर इस्लाम पसंद लोगों को इंतखाब करें, इंतखाबात के मौके पे असम्बली में भेजें, तो फिर इंशाअल्लाह ज़हन साज़ी होने के बाद इस्लाम का निफाज हो सकता है। इस वक्त मैं समझता हूँ हमारा मुल्क, हमारा पाकिस्तान इस काबिल नहीं है कि मुसल्ला जद्दोजहद की जाए, क्योंकि इसलिए कि कुव्वत नहीं है। तो असल बात यह है कि जहन तैयार हो, उसके बाद फिर मुसल्ला जद्दोजहद के बगैर, जैसे मक्का बगैर मुसल्ला जद्दोजहद के बगैर फतह हुआ था, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी दे हमारी पाकिस्तान शरीयत कौंसिल को। और हमारे इस वक्त जो लीडरान हैं, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबको इस्लाम के साथ मोहब्बत करने की, इस्लाम के निफाज की जद्दोजहद करने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान शरीयत कौंसिल का मेन मकसद ये है। अल्लाह ताला हमें इस्लाम के बारे में बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आपने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम।